کیپٹن اور اسٹیفن بھی کینگ کے روم میں پہنچ جاتے ہیں۔ وہاں پر کینگ کیپٹن کے اوپر حملہ کر دیتا ہے۔ اس کے بعد کینگ اور اس کا ساتھی اسٹیفن پر حملہ کر دیتے ہیں۔ ان سب کے درمیان لڑائی ہوتی ہے اور پھر کینگ بھاگ جاتا ہے، مگر اس کا ساتھی نہیں بچ پاتا۔ اس کے بعد کیپٹن کو ہاسپٹل میں ایڈمٹ کیا جاتا ہے، جہاں اسٹیفن کی ٹیم اسے کینگ کے بارے میں بتاتی ہے کہ کینگ ایک سائیکو کرمنل ہے جو کہ لوگوں کو اغوا کرتا ہے اور پیسہ ملنے کے بعد انہیں مار دیتا ہے۔ اس کے بعد اسٹیفن کینگ کے ساتھی سے بات کرتا ہے تو اسے پتہ چلتا ہے کہ کینگ مسٹر چوئے سے پیسے لینے کوریا چلا گیا ہے۔ پھر اسٹیفن اور کیپٹن بھی کوریا چلے جاتے ہیں اور اینڈی کی لاش کو بھی اپنے ساتھ لے کر جاتے ہیں تاکہ اس کی ماں آخری بار اس کا چہرہ دیکھ لے۔ اس کے بعد اسٹیفن جانگ شو سے ملتا ہے جسے آپ اس مووی کے پارٹ 1 میں دیکھ چکے ہیں۔ یہ آدمی اسٹیفن کو بتاتا ہے کہ کینگ اور اس کے ساتھی بوٹ کے ذریعے اس ملک میں آتے جاتے رہتے ہیں۔ اس کے بعد اسٹیفن یہاں سے چلا جاتا ہے اور چوئے کو بھی اسٹیفن کے بارے میں پتہ چل جاتا ہے کہ کینگ کوریا واپس آ گیا ہے۔ اس کے بعد چوئے کینگ کو تلاش کرنے کا کہتا ہے، چاہے وہ زندہ ہو یا مردہ اسے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اور یہاں اسٹیفن کا چیف اس پر غصہ ہوتا ہے کیونکہ ویتنام میں ہونے والے واقعے کی وجہ سے اسے بہت باتیں سننی پڑ رہی ہوتی ہیں، مگر کیپٹن اور اسٹیفن چیف کو اپنی باتوں میں پھنسا لیتے ہیں۔ اس کے بعد چیف انہیں کہتا ہے کہ کینگ کو 7 دن کے اندر اندر ڈھونڈ کر جیل میں بند کر دو، اور کچھ ہی دیر میں وہ کینگ کو ڈھونڈ لیتے ہیں، مگر کینگ بہت چالاک ہوتا ہے اور اپنی لوکیشن بدل لیتا ہے۔ اس کے بعد اسٹیفن اینڈی کے فنرل میں جاتا ہے۔ وہاں اینڈی کی ماں اسٹیفن کا شکریہ ادا کرتی ہے کہ انہوں نے اسٹیفن کی لاش کو ڈھونڈا۔ اس کے بعد پوری ٹیم چوئے کے لوگوں میں پھیل جاتی ہے، جس کے بعد چوئے یہاں سے جانے لگتا ہے، مگر تبھی لفٹ میں کینگ بھی چلا جاتا ہے اور چوئے کو اس کا پتہ نہیں چلتا۔ بیسمنٹ میں چوئے کے لوگ کینگ کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں تاکہ وہ اسے مار سکیں۔ یہاں پر کینگ کے 2 ساتھی آ کر انہیں مارنے لگتے ہیں جو کہ سائیکو کرمنل ہوتے ہیں، اور یہ لوگ یہاں پر ان سب لوگوں کو مار دیتے ہیں۔ اس کے بعد کینگ چوئے سے کہتا ہے کہ میں ہی کینگ ہوں۔ اس کے بعد چوئے کا آدمی اسے مارنے لگتا ہے، مگر وہ اسے بہت بری طرح مارتا ہے اور اسے جان سے مار دیتا ہے۔ اس کے بعد کینگ چوئے کو اپنے ساتھ لے جانے لگتا ہے، مگر چوئے کا آدمی کیمرے میں اسے دیکھ لیتا ہے، مگر کینگ وہاں سے بھاگ جاتا ہے۔ اس کے بعد اسٹیفن چوئے کی وائف کو کہتا ہے کہ وہ چوئے کو ڈھونڈنے میں اسٹیفن کی مدد کریں، اور اس کی وائف یہ سب کرنے کے لیے مان جاتی ہے۔ کینگ چوئے کی بیوی کو فون کرتا ہے اور اس سے کہتا ہے کہ اگر وہ چوئے کو زندہ دیکھنا چاہتی ہے تو اسے $2 ملین پیسے دے، جس پر چوئے کی بیوی راضی ہو جاتی ہے اور وہ کہتی ہے کہ وہ اکیلے نہیں آئے گی بلکہ اپنے ڈرائیور کو اپنے ساتھ لے کر آئے گی کیونکہ اسے ڈرائیونگ نہیں آتی، جس پر کینگ تھوڑی دیر سوچتا ہے مگر پھر راضی ہو جاتا ہے۔ یہ سب کچھ اسٹیفن کے پلان کا حصہ ہوتا ہے کیونکہ کینگ سارے آفیسر کو دیکھ چکا ہوتا ہے، اس لیے اسٹیفن جانگ شو کو پلان میں شامل کرتا ہے۔ اسی لیے جانگ شو چوئے کی وائف کا ڈرائیور بن جاتا ہے، مگر پیسوں کو دیکھ کر اس کی نیت خراب ہو جاتی ہے، اور یہاں کینگ اپنے لوگوں کے ساتھ A1 کو فون کرتا ہے جو کہ کرمنلز کو ملک سے بھاگنے میں مدد کرتا ہے۔ مگر A1 کینگ سے بہت زیادہ پیسے مانگتا ہے، جس پر کینگ راضی ہو جاتا ہے۔ پھر اسٹیفن کی ٹیم چاروں طرف پھیل جاتی ہے اور کینگ چوئے کی بیوی کو گھمانے لگ جاتا ہے کیونکہ اسے شک ہوتا ہے کہ پولیس بھی ان کے ساتھ ملی ہوئی ہے۔ اس کام کے لیے کینگ اپنے ساتھیوں کو ان کا پیچھا کرنے کے لیے کہتا ہے۔ اسٹیفن کا آدمی چوئے کو ڈھونڈ لیتا ہے اور وہ اسے وہاں سے باہر نکالنے لگتا ہے، مگر کینگ آ کر اسے اسٹیپ کر دیتا ہے۔ اس سے پہلے کہ کینگ اس آفیسر کو مار دیتا، پولیس بھی وہاں آ جاتی ہے، جنہیں دیکھ کر کینگ وہاں سے بھاگ جاتا ہے، جس کے بعد وہ اپنے ساتھیوں سے کہتا ہے کہ پولیس ہمارا پیچھا کر رہی ہے، اس لیے پیسوں کو بھول جاؤ، مگر ان کے ساتھی یہ سوچنے لگ جاتے ہیں کہ کینگ ہمیں دھوکہ دے رہا ہے، اور دونوں سائیکو کرمنل پیسوں کے لیے چوئے کی بیوی کا پیچھا کرنے لگ جاتے ہیں۔ مگر وہ ان سے بچنے کے لیے ایک مال کے اندر گھس جاتی ہے جہاں شانگجو کار کو پھنسا دیتا ہے، جس کی وجہ سے چوئے کی بیوی موقع دیکھ کر اندر بھاگ جاتی ہے اور شانگجو
موقع دیکھ کر سارے پیسے لے کر بھاگ جاتا ہے، پر تبھی وہاں پر کینگ کا دوسرا ساتھی چوئی کی بیوی کا پیچھا کرنے لگتا ہے اور پہلا ساتھی پولیس سے لڑنے لگتا ہے، مگر جلد ہی وہ پولیس والے اسے پکڑ لیتے ہیں اور دوسرا ساتھی چوئی کی بیوی کو مارنے لگتا ہے، مگر تبھی اسٹیفن آ کر اسے پکڑ لیتا ہے اور مارتا ہے اور ادھر کینگ جونگشو کو پکڑنے کی کوشش کرتا ہے اور دونوں کی کار کریش ہو جاتی ہے۔ کینگ جونگشو کے پیچھے بھاگتا ہے، مگر جونگشو پیسے لے کر ایک کار میں بیٹھ کر بھاگ جاتا ہے۔ اس کے بعد جونگشو پیسے دے کر بہت ہی زیادہ خوش ہوتا ہے۔ اس کے بعد اسٹیفن اس کی تصویر میڈیا میں دے دیتا ہے کیونکہ یہ ایک کرمنل ہوتا ہے۔ اس کے بعد جونگشو ون آئی کو فون کرتا ہے کیونکہ یہی ایک واحد بندہ ہے جو اس کو ملک سے باہر بھیج سکتا ہے۔ تبھی کینگ ون آئی کے پاس آتا ہے اور جونگشو کے بارے میں ون آئی اسے سب کچھ بتا دیتا ہے۔ اس کے بعد جونگشو کینگ سے لڑنے کا ارادہ کرتا ہے، مگر اس کا خنجر دیکھ کر وہ ڈر کر بھاگ جاتا ہے اور پیسے وہیں چھوڑ دیتا ہے۔ مگر جانے سے پہلے وہ کینگ کو دیکھ لیتا ہے جو کہ ایک بس میں بیٹھ کر شہر چھوڑنے کا پلان بناتا ہے کیونکہ چاروں طرف پولیس کینگ کو ڈھونڈ رہی ہوتی ہے۔ کینگ کے جاتے ہی جونگشو اسٹیفن کو کینگ کے بارے میں بتا دیتا ہے اور کچھ ہی دیر میں اسٹیفن بس کو چاروں طرف سے گھیر لیتا ہے، پولیس بھی اس کے ساتھ ہوتی ہے۔ اس کے بعد اسٹیفن سب لوگوں کو بس سے باہر نکال دیتا ہے۔ اس کے بعد کینگ اسٹیفن کو پیسوں کا لالچ دیتا ہے، مگر اسٹیفن کو پیسوں سے زیادہ فائٹ کرنا پسند ہوتی ہے۔ اس کے بعد دونوں میں خطرناک قسم کی لڑائی ہوتی ہے اور اسٹیفن کینگ کا برا حال کر دیتا ہے۔ اس کے بعد ایک کہانی دکھائی جاتی ہے جب جونگشو پیسوں کے لے کر بہت خوش تھا، تب اسٹیفن کا میسج جونگشو کے پاس آتا ہے کہ ان سارے پیسوں کا نمبر اسٹیفن کے پاس ہے، اس لیے جب بھی جونگشو ان پیسوں کو خرچ کرنے لگے گا اسٹیفن اس کو ڈھونڈ لے گا اور اس کی بہت زیادہ دھلائی کرے گا۔ جونگشو نے بھاگنے کے بعد جو کچھ بھی کیا وہ سب کچھ اسٹیفن کے پلان کا حصہ تھا۔ آخر میں جونگشو کی حالت دیکھ کر اسٹیفن کو ہنسی آنے لگتی ہے کیونکہ جونگشو پیسوں کو لے کر بہت زیادہ خوش تھا، مگر اس کی خوشی پیسوں کے ساتھ ہی چلی گئی اور اسی کے ساتھ ہی کینگ کا کیس بھی سالو ہو جاتا ہے اور ویتنام کی پولیس کورین پولیس کا تھینکس کرتی ہے اور یہ مووی یہیں پر ختم ہوتی ہے۔ آئی ہوپ یو لائک دس مووی۔